الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمته بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أمير المؤمنين خليفة المسلمين قاتل المشركين والزنديقين سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور مناقب کے سلسلے میں عرض کیا تھا کہ یہ لوگ خداوند کریم کے منتخب شدہ ہیں
کوئی صحابی خود نہیں بنا، کوئی نبی خود نہیں بنتا، کوئی صحابی خود نہیں بنا۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے پیغمبر کے لیے میں نے ایک ایک دانہ چن چن کر دیا۔ صحابہ رشد و ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس چاند ہے تو صحابہ ستارے ہیں۔ حضور کی ذات اقدس آفتاب نبوت ہے، صحابہ کرام اس کی کرنیں ہیں۔ نبی کی نبوت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ صحابہ کرام کو درمیان میں نہ لایا جائے۔ نبوت کے عینی گواہ، چشمدید گواہ، موقع کے گواہ صحابہ کرام کے سوا کون ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے جبریل کو آتے جاتے دیکھا؟ وہ کون لوگ ہیں جن کی شکلیں بنا کر کے جبریل امین دنیا میں تشریف لاتے تھے؟ قربان جاؤں ان صورتوں پہ جن کی صورتیں جبریل امین کو پسند آئی۔ بیاہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہے، بڑا خوبصورت صحابی تھا، جبریل امین اس کی شکل بنا کے آیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شاہد ہیں۔ ایک دن جبریل امین ٹاٹ کا لباس پہن کر آئے تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبریل آج یہ تیرا کیا حال بنا ہوا ہے؟ تجھے کون سی غربت آ گئی جو ٹاٹ کا لباس پہن کر آیا؟ عرض کیا اللہ کے پاک پیغمبر آج آسمان اور زمین والے تمام فرشتوں کا یہی لباس ہے۔ پوچھا کیوں؟ فرشتوں کی کیا غربت آ گئی جو ٹاٹ کا لباس پہنتے ہیں؟ جواب ملا کہ آج صدیق اکبر کا یہی لباس تھا۔ خداوند کریم نے سارے نوری فرشتوں کو حکم دیا کہ آج جو میرے صدیق کا لباس ہے وہی تمام کے تمام لباس بنا لیں۔ حضرت جبریل امین سے پوچھا تیری بھی کوئی تمنا ہے، تیری بھی کوئی حسرت ہے، تیری بھی کوئی آرزو ہے؟ عورت کی حسرت تیری نہیں ہو سکتی، تو نوری فرشتہ ہے۔ اولاد کی تمناؤں سے تو پاک ہے، کھانے پینے سے تو پاک ہے، کوٹھی بنگلہ بلڈنگ سے پاک تو ہے، تو نوری فرشتہ، تیری بھی کوئی حسرت ہے؟ کہاں ایک حسرت ہے، اور وہ یہ کہ اے کاش میں جبریل نہ ہوتا، میں ابو بکر صدیق ہوتا۔ کون جانے ان حضرات کی شان کتنی بڑی ہے۔ فرشتے رشک کرتے ہیں، وہ فرشتہ جو سارے پیغمبروں کی کتابیں لے کے آیا، اللہ کا پیغام لے کے آیا، وہی لے کر کے آیا، دن رات آیا، وہ فرشتہ کہتا میری تمنا ہے کہ اے کاش میں جبریل نہ ہوتا، میں ابو بکر صدیق ہوتا، نبی کو کندھے پہ اٹھا کے چلتا۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے اور صحابہ کرام اپنی اپنی پسند بتلا رہے ہیں۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بات کہی میرے آقا میری تو ایک ہی پسند ہے، ایک ہی حسرت ہے، ایک ہی آرزو ہے، ایک ہی تمنا ہے، میری عمر بھر کی جستجو ایک ہے، میری عمر بھر کی آرزو ایک ہے، میری عمر بھر کی تمنا ایک ہے، اور وہ صرف یہ ہے کہ میری نظر ہو، میرے آقا کا رخ انور ہو، میری آنکھ آپ کے دیدار سے کبھی تھکے نہیں، میری آنکھ اوجل نہ ہو، میرے آقا میری تمنا ہر وقت میں آپ کو، ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی ہر ساتھ میں تو آپ کا چہرہ انور دیکھتا ہی رہوں۔ خدا کی قسم اللہ پاک جل شانہ کو صدیق کی پسند پہ اتنا پیار آیا، صدیق کی حسرتوں پہ اتنا پیار آیا، صدیق کی آرزوؤں پہ اتنا پیار آیا، فرمایا او میرے صدیق دنیا میں لوگ
لوگ کوئی 1 مرتبہ میرے نبی کا دیدار کرے گا, کوئی 2-4 مرتبہ کرے گا, کوئی 10-20 مرتبہ میرے محبوب کا دیدار کرے گا, کوئی 100-50 مرتبہ میرے محبوب کا دیدار کرے گا, کوئی دنیا میں رہتے رہتے میرے کالی کملی والے کا دیدار کرے گا. اور صدیق تیری اگر یہ تمنا ہے, جہاں مجھے اپنی کبریائی کی قسم, میں تمہیں نبی کی گود میں سلا کر یہ موقع دوں گا, عالمی برزخ میں بھی ہر وقت دیدار کیا کرنا. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روخ انور کی قدر پوچھنی ہو تو جا کے صدیق سے پوچھو, جو کہتا ہے میری آنکھ اوجل نہ ہو, میری آنکھ ادھر ادھر نہ ہو, ہر وقت میں تو تکتا ہی رہوں, ہر وقت میں تو دیکھتا ہی رہوں, میری آرزو پھر بھی پوری نہ ہوگی. اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا نبعث یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور فرماتے ہیں ہم قیامت کے دن بھی اسی طرح سے اٹھیں گے جیسا کہ آج ہم کھڑے ہیں. کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی جو صحابہ کرام کی مدح کرتا, حمد کرتا کرتا, ان لوگوں کی تعریف کرتا کرتا دنیا سے رخصت ہو جائے. تو صدیق اکبر فرماتے ہیں میں تو بڑا پسند کرتا ہوں, مجھے دولت پسند نہیں, مجھے مال پسند نہیں, مجھے زر پسند نہیں, مجھے کوٹھی بلڈنگ بنگلہ پسند نہیں, مجھے بادشاہ پسند نہیں, مجھے تو اپنے آقا کی ہر وقت کی غلامی پسند ہے. اور اس غلامی کو اتنا نبھایا, اتنا اپنے آپ میں کمزور محسوس کیا کرتے تھے. باغ میں کھڑے ہیں, ایک پتا پکڑ کے کہتے ہیں اور میرے پروردگار اے کاش میں ایک درخت کا پتا ہوتا, جانور مجھے چبا جاتے, قیامت میں مجھ سے کوئی حساب و کتاب نہ ہوتا. چڑیا کو دیکھ کے ٹھنڈا سانس لیا, اے کاش میں چڑیا ہوتا, دنیا میں زندگی گزار کے چلا جاتا, قیامت میں مجھے پوچھنے والا کوئی نہ ہوتا. دوسری میری پسند یہ ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری پسندیدہ شے یہ ہے میری بیٹی ہو میرے آقا کی گھر والی بن جائے. یہ چیز بڑی مشکل ہوتی ہے. آج کل آپ دیکھ لیں علماء, بزرگان دین, اللہ والوں کو لوگ پیسے بھی دے دیں گے, چندہ بھی دے دیں گے, دعوت بھی کر دیں گے, مٹھیاں بھی بھر دیں گے, ہاتھ بھی چوم لیں گے, دم پھونک بھی کرا لیں گے, مگر ووٹ نہیں دیں گے. مزاج ہے ہمارا یہ, رشتہ بھی نہیں دیں گے اور ووٹ بھی نہیں دیں گے. یہ ساری کی ساری دونوں چیزیں ہم نے لفنگوں کے لیے اٹھا کے رکھی ہوئی ہیں. ابو بکر کی یہ تمنا ہے کہ میرا نبی سے یارانہ تو ہے, رشتہ دارانہ ماحول بھی ہونا چاہیے, یاری بھی ہو, رشتہ داری بھی ہو, پھر مزہ آئے گا. فرمایا میری بیٹی ہو اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی بن جائے, مجھے یہ بات بڑی پسند ہے, بہت ہی زیادہ محبوب ہے. اور خدا کی قسم اس دروازے کا کیا کہنا جس دروازے پہ شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلہا بن کر تشریف لائے. آج ہم چاہے ہمارے ہاتھ نہ آئے, حاجی ہو, نمازی ہو, متقی پرہیزگار ہو, تمنا ہے کہ لڑکی اسے دوں جس کے پاس کوٹھی ہو, ٹویل ہو, مربع ہو, بہت اچھی ملازمت ہو, لوگوں کا زیادہ سے زیادہ لہو پیتا ہو, رشوت بٹور کر اس نے اور ڈھیر لگا رکھے ہوں, اپنی لڑکی اس کو دوں. یہ بیماری ہے جس سے 2% لوگ بھی بچے ہوئے نہیں. نہ ہاتھ آئے تو الگ بات ہے, سب کو ڈی سی کیسے ملیں گے؟ ایک ایک ڈی سی کی اگر 50-50 شادی کرو پھر بھی لڑکیاں پوری نہیں ہوتی. ماحول ہمارا ذہن گندا, مزاج گندا, اندر صاف نہیں. تو اپنے خیال میں متقی بنا بیٹھا ہے, جب چھلنی لگے گی تیرا تقوی سامنے آئے گا. تو 4 پیسے مسجد مدرسے کو دے کر اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار بنائے بیٹھا ہے. خدا کی قسم جب جھرنا لگے گا تب پتہ چلے گا کہ پیٹھ پیچھے کیا ہوتا رہا ہے.
روئے گا وہاں کھڑا ہو کر ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. لوگ اپنے ہاتھوں میں اپنے نام اعمال لیے کھڑے ہوں گے اور پچھتاویں گے اور رویں گے الہی یہ گناہ تو بہت پرانا تھا, یہ تو میرا زمانے کے زمانے کا تھا, یہ تو ابتدائی عمر تھی, ملک بھی دوسرا تھا, دیش بھی دوسرا تھا, لیکن اس کتاب میں لکھنے والا میری ساتھ کون تھا مجھے آج تک پتا نہیں. آواز آئے گی کلا بل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اور تو ہم سے غافل تھا, تو ہمیں بھلائے پھرتا تھا. یاد رکھے جب سے تجھے پیدا کرنے کا پروگرام بنایا اس دن سے لے کر آج تک مجھے اپنی کبریائی کی قسم ایک دن بھی میں نے تجھے اکیلا نہیں چھوڑا. تو مجھے بھلائے پھرتا رہا, تو نے مجھے رات کو یاد نہ کیا, دن کو یاد نہ کیا, جوانی میں یاد نہ کیا, بڑھاپے میں یاد نہ کیا, سوائے اس کے کہ جب کوئی تکلیف ہوئی تو نے عیش و عشرت میں مجھے یاد نہ کیا, شادی بیاہ میں یاد نہ کیا, حکومت کرتے وقت یاد نہ کیا, لوگوں کی فیصلے کرتے وقت یاد نہ کیا, رشوت بٹور کر جیب میں ڈالتے وقت یاد نہ کیا, لوگوں کی بہو بیٹیوں کی آبرو کی بربادی کرتے وقت تو نے مجھے یاد نہ کیا. مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں نے تجھے کبھی بھی نہیں بھلایا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مطلب کی بات کرتے ہیں, میں اپنے محبوب کا یار تو ہوں, رشتے دار بھی بن جاؤں, میں میری بیٹی ہو اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی بن جائے. چنانچہ 6 سال کی عمر ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. ہاں 6 سال عمر صرف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 50 برس, 50 سال عمر ہے شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی. 4 بیٹیاں موجود ہیں, کئی ازواج مطہرات اور بھی موجود ہیں. ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ, بھی بیٹیوں والے لوگ بیٹھے, ذرا سوچو, انسان بڑا مجبور ہوتا ہے کہ آگے کئی بیویاں ہیں اور عمر رسیدہ ہے, کوئی 40 سال کی ہے, کوئی 55 سال کی ہے, کوئی بیوہ ہے, کوئی طلاق دی ہوئی ہے, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہے, عمر مبارک تقریباً 50 51 52 تک پہنچ چکی ہو, اور ایک آدمی 6 سال کی اپنی لگت جگر حوالے کرتا. کسی کی فرمائش نہیں, کسی کی سفارش نہیں, لالچ کوئی نہیں. یہ اس دن کی بات ہے جس دن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 دن کے فاقے ہوتے تھے. یہ بات نہیں کہ حضور کو سننے کے تخت میں بیٹھا ہوا دیکھ کر ابو بکر صدیق نے اپنی بچی کا رشتہ دے دیا. گلیجے پہ ہاتھ رکھ کے ذرا میدان تو لگاؤ. 50 سال کی عمر ہو, عمر تقریباً بیت چکی ہو, مصائب نے جسم کو توڑ کے رکھ دیا ہو, تقریباً 12-13 برس گزر گئے پتھر کھاتے کھاتے, درختوں کے پتے چباتے چباتے.
कौन है तुम में जो ऐसे आदमी को अपनी बेटी दे जिसकी खुराक दरख्तों के पत्तों के सिवा और कुछ ना हो, और वो कभी पेट पे पत्थर बांधता हो और कभी कभी भूख की वजह से खड़ा भी ना हो सकता हो। ये कमाल है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कि अपनी 6 साल की लख्ते जिगर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हुजूर के हवाले कर दिया। 3 साल के बाद रुखसती हुई। ज़हीन थी, समझदार थी, बहुत होशियार बेदार थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी तशरीफ लाते तो खेलती हुई मिलती। सिद्दीक की पसंद तो नबी आई, अल्लाह की पसंद तो देखो। अल्लाह मियां तुमने कोई कमेटी नहीं बना रखी जिससे वो मंजूरी लेगा, वह कमुल हाकिमीन है। फरमाया अबू बकर अगर तू अपने लफ्ज़े जिगर को मेरे महबूब के हवाले करना चाहता है और तुझे ये दिल की गहराइयों से बात प्यारी लगती है, तुझे ये बात महबूब लगती है, तुझे ये बात अच्छी लगती है, फिर अबू बकर आधा सुन ले, मुझे अपनी किबरियाई की कसम मैं कुरान उतारूंगा तो आयशा सिद्दीक़ा के बिस्तर पे, अगर सलाम भेजूंगा तो आयशा सिद्दीक़ा को जिब्रील गुलामी करेगा तेरी लड़की के दरवाजे की। और फिर मैं तो इतना बुलंद बाला देखना चाहता हूँ कि हुजरा ऐशा को अल्लाह तबारक व तआला ने गुंबद खिदरा की सूरत दे दी। अरे दुनिया का कोई लाल, कोई मुअर्रिख, कोई तारीखदा ऐशा सिद्दीक़ा की बुराई करने वाला ऐशा सिद्दीक़ा के हुजरे से निकाल के दिखाए। आखिर क्या वजह थी? बीमारी के दिन मर्जुल मौत है, आखिरी वक्त तकरीबन करीब है। सारी अज़वाज मुतहरात को जमा करके फरमाया, ए उम्मे सलमा, ए उम्मे हबीबा, ए सफिया, ए जवारिया, ए ज़ैनब, ए हफ्सा, तुम तमाम की तमाम बखुशी मुझे इजाजत दो, मैं अपनी बीमारी के दिन आयशा सिद्दीक़ा के हुजरे में गुजार लूं। असल में बुनियाद डाली जा रही है। किस कदर खुदावंद करीम ने सिद्दीक़ अकबर की पसंद को फरमान चढ़ाया। फरमाया ऐसा ना होती दीन नाकिस रह जाता। पर्दे के मसाइल मैं बहनों को, बेटियों को कैसे बताता। ऐसा सिद्दीक़ा वो है जिसकी वजह से दीन कामिल हुआ। और कितनी तकवे वाली परहेजगार थी। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 12,000 रुपया साल का खर्चा इकट्ठा भेज दिया। 12,000 रुपया। आखिर सिद्दीक़ की बेटी है और ढेर लग गया रुपए का। खादमा से फरमाया मदीने में सब लोगों को बता दे तो जितने मोहताज फकीर गरीब है आओ ऐसा सिद्दीक़ा के दरवाजे से खैरात ले जाओ। इतना दिया, इतना दिया। जानती थी ये साल का खर्चा है। लिखा है कि मगरिब की नमाज से पहले पहले एक एक टका तमाम का तमाम सबका कर दिया। शाम हुई, खादमा कहने लगी उम्मुल मोमिनीन रोजा किस चीज से इफ्तार करोगी? रोजा किस चीज से इफ्तार करोगी? फरमाने लगी कोई बात नहीं, अगर एक खजूर का पैसा भी बाकी नहीं तो पानी पी लेंगे। तो हमारा हाल देखा करो रमजान शरीफ में, इतनी सी गंदगी है जैसे किराड़ के पानी की और नींबू निचोड़ के कोना तलाश कर रहा है, परले कोने में जाके बैठेगा। कोई एक गिलास इसमें से ले ना ले। अगर कोई पूछ भी लेगा ना कि हाजी साहब इसमें क्या है, वो पानी है भाई, क्या है इसमें? पानी है। कौन रीस करेगा ऐसा सिद्दीक़ा? तेरी साल का खर्चा एक दिन में खत्म कर दिया।
اور اپنا یہ حال ہے کہ شام کو کھانا تو درکنار، روزہ افطار کرنے کے لیے ایک کھجور بھی باقی نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا، تشریف لائے، فرمانے لگے ام المومنین تقوی ٹھیک ہے، پرہیزگاری ٹھیک ہے، مگر میں نے سال کا خرچہ بھیجا، تم نے ایک دن میں تمام کا تمام تقسیم کر دیا، یہ کام کیسے چلے گا؟ ایسا صدیقہ فرماتی ہے میں نے تمہیں فرمائش تو نہیں کی، جو کچھ ملا میں نے دے دیا، میں نہیں چاہتی میری موت آئے، میرے ملک میں میرے قبضے میں کوئی شے ہو، کل قیامت کا دن ہو، اللہ کی عدالت ہو اور مجھ سے پوچھا جائے ایسا کھڑی ہو کر مال کا حساب دو۔ فرمانے لگی اور فاروق تجھے کیا بتاؤں، مجھے یاد ہے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کپڑوں میں وصال ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کپڑوں میں وفات ہوئی، آپ کا انتقال ہوا، دنیا سے رخصتی ہوئی۔ ایسا صدیقہ رونے لگی اور فرمانے لگی او فاروق کیا بتاؤں، کم سے کم 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ اور فرماتی ہے اسی طرح سے میرے ابا جان جب ابو بکر صدیق رخصت ہوئے اس وقت بھی میں نے بڑی کوشش کی کہ نیا کفن ڈال دیا جائے، مگر صدیق اکبر نے سختی سے منع کر دیا۔ فرمانے لگی میں اپنے آقا کی حضور میں جاتا ہوا شرم محسوس کروں گا، میں تو اس لباس میں جانا چاہتا ہوں جس میں میں اس وقت موجود ہوں۔ کیا کوئی ریس کرے گا ان حضرات کی؟ تیسری چیز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے بھی نماز پسند ہے، میری ساری زندگی نماز میں گزر جائے، مجھے بہت اچھی لگتی ہے، رکوع سجدہ کرتا ہی کرتا رخصت ہو جاؤں۔ آج ہماری سجدے میں رکوع میں بہت کم موت آ رہی ہے۔ کیسے آئے؟ سجدہ ہی صحیح کرنے کے عادی نے۔ سجدے میں موت تو تب آئے جب سجدے کا مزہ ہمیں آتا ہو۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں ذکر چل پڑا کہ جنت میں نماز ہوگی۔ ایک عالم بیٹھے تھے، انہوں نے کہا نہیں بھائی، جنت تو اعمال کی جگہ نہیں، وہاں تو عیش کی جگہ ہے، جنت میں نماز کا کیا کام؟ تو مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے ٹھنڈا سانس لیا اور فرمانے لگے یارو جنت میں جس جنت میں نماز نہ ہوگی جی کیسے لگے گا؟ جس جنت میں نماز نہ ہوگی دل کیسے لگے گا؟ جن کی رگوں میں نماز بیٹھ جائے، جن کے خون کے قطرے قطرے میں نماز رس جائے، ان کو تو چین نہیں آتا۔ یہ کوئی نماز ہے کہ جمعہ پڑھ لیا 8 دن غائب ہو گئے؟ کھانا دن میں 3 مرتبہ اور نماز ہفتے میں 1 دفعہ، اور وہ بھی بڑی سوچ سمجھ کر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تینوں چیزیں پسندیدہ تینوں چیزیں آ گئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اور میرے آقا مجھے بھی 3 چیزوں سے پیار ہے، 3 چیزوں سے محبت ہے۔ تأمرون بالمعروف، فرمایا لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرتا رہوں، لوگوں کو نیکیوں پہ آمادہ کرتا رہوں، لوگوں کو نیکیوں کے لیے کہتا رہوں، اچھائیوں پہ آمادہ کرتا رہوں، میری ساری عمر کی یہی تمنا ہے۔ وہ فاروق جو مراد مصطفیٰ ہے، داماد مرتضیٰ ہے، سارے صحابہ کرام کا عشق کا مظہر ہے، اسلام کی جان ہے۔ فرماتے ہیں میں تو ایک چیز سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں، تأمرون بالمعروف، کر اور برائی سے لوگوں کو منع کرتا رہوں۔ آج اگر صرف اچھائی کا حکم کرو اور برائی سے منع نہ کرو تو کسی سے بگاڑ نہیں ہوتا۔ کہتے رہو کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، اللہ اللہ کرو، کوئی نہیں۔ جھگڑا یہ ہوگا جب کسی کو آپ کہیں گے فلم کیوں دیکھتا ہے، جوا کیوں کھیلتا ہے،
شراب کیوں پیتا ہے, زنا اور بدکاری کیوں کرتا ہے, رشوت کیوں لیتا ہے, حرام خوری کیوں کرتا ہے, جب جھگڑا ہوگا. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان چیزوں سے گھبرانے والے نہیں تھے. ان کا مزاج تو ایسا. فرمایا جنگ بدر کے موقع پر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی, فاروق اعظم نے اپنے ماموں کا ایک پیر نیچے دبایا ہوا ہے اور ایک پیر ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, بیچ سے پھاڑ رہا ہے مکے کا بہادر. ہاں, اسلام کے دشمن کو فاروق چیر کے رکھ دیا کرتا تھا. حضور کی نظر پڑی, فرمایا فاروق یہ تو تیرا ماما معلوم ہوتا ہے. عرض کیا میرے آقا. فرمایا فاروق یہ تو تیرا ماما معلوم ہوتا ہے. عرض کیا میرے آقا جب تک آپ سے نہیں جڑی تھی یہ مامے نانے تھے, جب آپ سے جڑ گئی ہے جو تیرا ہے وہ میرا ہے, جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں. کائے کی رشتے داری, کائے کی تعلق داری. جو دین کا دشمن ہے, جو قرآن کا دشمن ہے, جو اسلام اور ایمان کا دشمن ہے, وہ کس قسم کی رشتے داری ہے؟ صحابہ کرام نے ان شبہات کو ختم کر کے دکھایا. ابو عبیدہ صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, مسلمان بن گئے. جنگ بدر ہوا, ان کے والد جراح اس وقت تک مسلمان نہیں بنے. ذرا توجہ کرنا, اگر پہ جراح بعد میں تو مسلمان بنے, صحابی کو اب میدان میں آ کر مسلمانوں کو للکارا. میدان بدر میں آیا ابو عبیدہ کا والد اور کہنے لگا کہ آؤ میرے مقابلے میں کون آتا ہے, میرے مقابلے میں آؤ کون آتا ہے. ابو عبیدہ پہچانتے کہ ٹھیک میرا باپ ہے, میرا والد ہے, اور میدان خالی بھی نہیں تھا. صحابہ کرام سے میدان بھرا ہوا ہے, خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. اس نے اپنے بیٹے کا نام لے کر تو نہیں للکارا تھا. اس کا نام ہے دین, اس کا نام ہے ایمان. جراح نے للکارا مسلمانوں کے لشکر کو. ابو عبیدہ کھڑے ہوئے میں تو یا رسول اللہ مجھے اجازت دو میں جاتا ہوں, باپ کے مقابلے کے لیے میں جاتا ہوں. حضور نے مسکرایا, فرمایا پہچانا نہیں؟ مجھے یا رسول اللہ پہچان کر ہی جا رہا ہوں. تو تیرا باپ ہے وہ تو کہا یہی تو بتاؤں گا دنیا کو کہ ایمان کے مقابلے میں باپ کی کوئی حقیقت نہیں. یہی تو بتانا. جراح نے آواز دی آؤ میرے مقابلے میں. ابو عبیدہ تلوار لے کے آئے رضی اللہ عنہ, کہا آ گیا پھر ابا تیرے مقابلے میں, پھر تیرا ہی لشکر جدھر آیا اب ٹھہر دا. خدا کی قسم جراح کا سر تھا, ابو عبیدہ نے تلوار کا وار کر دیا. یہ لوگ بنتیلی بنایا کرتے تھے جو زبان سے پھونکتے خیر تم کرتے ہو. ان لوگوں کی برائی کرتے ہیں لوگ جنہوں نے ایمان کی وجہ سے باپ کو تلوار چلا دی, ایمان کی وجہ سے ماموں کو پھاڑ مارا. اور صدیق اکبر اور ان کا بیٹا ایک جگہ بیٹھ کے کھانا کھانے لگے. بیٹا کہنے لگا با فلاں بدر کے دن میں مسلمان اس وقت نہیں تھا, میری تلوار کے نیچے آپ آ گئے تھے, ابا سمجھ کے چھوڑ دیا. صدیق نے روٹی چھوڑ دی, کھڑے ہو گئے. فرمایا اللہ کی ذات کی قسم اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تیرے ٹکڑے کر کے چھوڑا. یہ تو اسلام کی جان تھے صحابہ, اسلام کی جڑ ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے دیوانے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میرے آقا مجھے 3 چیزوں سے بڑا پیار ہے, 3 چیزوں سے بڑی محبت ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نیکیوں کا حکم کرتا رہوں, لوگوں کو نیکیوں کے لیے آمادہ کرتا رہوں, اچھائی کراتا رہوں. وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, لوگوں کو برائی سے منع کرتا چلا جاؤں. میں تو چاہتا ہوں کہ ہاتھ سے مٹا دوں. بڑے تیز طبیعت سے فاروق اعظم, اور مٹا کے دکھایا, مٹا کے دکھایا.
جب یہ موقع ہے نا فاروق کی تلوار سب سے پہلے چمکتی تھی. بہادر کا نا مکے کا آخر. تیسری چیز فاروق فرماتے ہیں مجھے پسند ہے پرانا کپڑا. پرانا کپڑا کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تکبر نہیں ہوتا, غرور سے بچتا ہے آدمی. خلافت کا زمانہ ہے, یہ نہیں غربت تھی, سونے چاندی کے ڈھیر مدینے میں تقسیم ہو رہے ہیں, یہ اس زمانے کی بات ہے. بحرین سے سونا, کیسر و کسرا کے خزانے فاروق کی ٹھوکروں میں لوگوں نے رونتے دیکھے. شہنشاہ روم کا تاج فاروق کی ٹھوکروں میں پڑا ہوا لوگوں نے دیکھا. بڑے بڑے بادشاہوں کے تاج رولے فاروق کی ٹھوکروں میں. حضرت علی, حضرت عثمان, حضرت طلحہ, حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کئی صحابی حضرت حفصہ کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فاروق کی بیٹی ہے, امام الانبیاء کی گھر والی ہے. کہا حفصہ ہماری تو ہمت نہیں کرتی, ہماری تو جرت نہیں ہوتی, تیرے ابا نے کیا حال کر رکھا ہے اپنا. دوسرے ملکوں کے بادشاہ آتے ہیں, وزیر آتے ہیں, بڑے بڑے سفیر آتے ہیں, یہ ایک درویش بنا بیٹھا پیوند لگے ہوئے کپڑوں میں, خدا کے لیے تم کہو کچھ اپنی حالت بدل لے. ہمیں تو ڈر لگتا ہے. سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب تشریف لائے, کہا ابا کیا غضب ہو گیا, اب تو فتوحات بہت ہیں, مدینے کی گلیوں میں سونا رولتا پھرتا ہے, یہ حالت کو تبدیل کرو تھوڑی بہتی, بڑے بڑے بادشاہوں میں بیٹھتے ہو. فاروق اعظم نے رو دیا, فرمانے لگے حفصہ تو اپنی ایمانداری سے بتا, شہنشاہ کائنات مفخر موجودات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حالت بیان کر. حضرت حفصہ رونے لگی اور کہنے لگی ٹاٹ جبل کی جس کو آدھا حضور اوڑھ لیا کرتے تھے, آدھی کو بچھا لیا کرتے تھے. حضرت حفصہ فرماتی ہے کئی مرتبہ میں نے جو کی روٹی پکا کے دی, حضور کے حلق میں کئی مرتبہ چبھی اور واپس آئی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رو دیا, اور حفصہ کیا مجھے تو دربار رسالت میں شرمندہ کرنا چاہتی ہے؟ اگر تو مجھے ان کے نام بتا دے جو تیرے پاس سفارش کرنے آئے تھے, میں مار مار کے ان کے چہروں کو بگاڑ کے رکھ دوں گا. پسند نہ کیا. فاروق اعظم کی طبیعت بالکل خراب ہے, ناساز چل رہی ہے, پیٹ کی شکایت رہتی ہے, سامنے دو کی 2 روٹیاں رکھی ہے. اپنے آپ کو کہنے لگی اے فاروق, جب تک امت کا ہر آدمی, چھوٹا بڑا, امیر غریب, بوڑھا جوان, مرد عورت اچھے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھانے کے قابل نہیں ہو جاتا, تجھے اس وقت تک یہ جو یوں ہی کھانے پڑیں گے. کون کہتا ہے؟ نبی کا سفر ہے, 22 لاکھ مربع میل کا حکم رہا ہے, جس نے کابل سے لے کر طرابلس تک کا علاقہ فتح کر کے دیا, جس کی ٹھوکروں میں کیسر و کسرا کی تاج رولتے پھرتے ہیں, چاندی سونے کے سونے کے ڈھیر رولتے پھرتے ہیں. وہ فاروق کہتا ہے کہ اس وقت تک میرے لیے میدے کی روٹی کھانا جائز نہیں, جب تک پوری دنیا مسلمانوں میں سے یا کوئی کافر بھی کیوں نہ ہو میری حکومت کرے والا, جب تک اس کو یہی روٹی نہ ملے میرے لیے جائز نہیں. کہاں گئے وہ سوچنے والے, کہاں مر گئے وہ لوگ ان تاریخوں کو پڑھنے والے. ارے تم نے انگریز کا کھاٹ دیکھا, انگریز کا دانت دیکھا, تم نے انگریزوں سے لہو پینا سیکھا, تم نے انگریزوں سے طرح طرح کی کمائی کرنی سیکھی, تم نے انگریزوں سے بڑی بڑی بلڈنگ اور بنگلے بنانے سیکھے, تم نے دولت کے ڈھیر لگانے سیکھے. خدا کی قسم آؤ نبی کے دربار میں آؤ اور نبی کے یاروں کے دربار میں آ کے دیکھو کیسی زندگی ہے. فرمایا مجھے پرانے کپڑے سے پیار ہے.
سیدنا عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے اور میرے آقا مجھے 3 چیزوں سے بڑی محبت ہے، مجھے 3 چیزیں بڑی پیاری لگتی ہے۔ سب سے پہلی کیا چیز ہے؟ کہتا ہے مجھے تو یہ بات بڑی پسند ہے، میری زبان خدا کا قرآن۔ اللہ میاں کو عثمان کی پسند کو اتنا پیار آیا، فرمایا عثمان دا آخری وقت میں تیری زبان ہوگی، میرا قرآن ہوگا۔ فرمایا مجھے تو کوئی چیز بھی اتنی دنیا میں پسند نہیں جتنا کہ کلام الہی پسند ہے۔ ارے ایک رات میں 1 رکعت میں کبھی تو مکمل قرآن ختم کیا کرتے تھے، ایک رات میں 1 رکعت میں، ایک رکعت میں۔ عثمان بن نورین شہید مدینہ امام مظلوم کی یہ کیفیت ہے، اور کیسے پڑھا کرتے تھے، رخساروں پہ آنسوؤں میں بہ کر نالیاں سی بنا لی تھی، ہر وقت رویا کرتے تھے۔ قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، عثمان کی زبان ہوتی تھی، رات دن قرآن پڑھتے تھے، یہاں تک کہ شہادت کے وقت لہو کی دھار جو جا کے گری وہ اللہ کے قرآن پہ پڑی۔ فرمایا مجھے تو پسند ہے یہ چیز اور پیاری لگتی ہے یہ بات کہ میری زبان ہو اللہ کا قرآن ہو۔ سب سے زیادہ عزیز تر، سب سے زیادہ محبوب مجھے تو یہی بات لگتی ہے۔ اور سیدنا عثمان کہتے ہیں دوسری، فرمایا میری ایک تمنا ساری عمر سے ہے، یہی آرزو ہے، یہی حسرت ہے، کہتا عثمان کی روٹی ہو، غریب کا پیٹ ہو۔ ہمارے یہاں تو اگر صبح کے ٹائم پہ کوئی روٹی کا ٹکڑا لے جائے، دوسرا فقیر آ جائے، او ہو آج تو سارا دن لار بند گئی بھائی، آج تو قطار بند گئی۔ اگر کسی بیوہ کے گھر سے راستہ دے دیا 6 مہینے اس کا گیت گاتے ہیں، تیرے میرے آگے۔ ویسے ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو، فلاں دن میں 2 سے راستہ اس کے بچوں کو دے کے آیا، تو نے 2 سر دے دیا، اس کو گیت گاتا ہے۔ خدا نے تجھے ساری عمر میں کروڑوں من کھلایا، اس کا کبھی گیت گایا؟ 5 روپے اگر مسجد کو دے گیا تو اس کے لیے تو چوڑا ہوتا ہے، اور خدا نے تجھے 5 لاکھ اور 5,000 اور 500 دیا، وہ تیرے باپ کے ہیں، وہ خدا نے نہیں دیے، وہ نہیں یاد کرتا آدمی۔ اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ اگر کسی رشتے دار کو زکات دینے کی نوبت آئے اسے بتاؤ مت کہ یہ زکات کے پیسے ہیں، اس کے مستحق ہونے کا تم خود خیال کرو، تاکہ اس کے دل کو ٹھیس نہ لگے کہ دیکھو میاں 1 ماں کی اولاد ہے، ہم بھائی زکات دینے والا بن گیا، بہن لینے والی بن گئی۔ سیدنا عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات بڑی پسند لگتی ہے، عثمان کی روٹی اور غریب کا پیٹ اور بس کھلاتا ہی رہوں۔ عثمان تیری روٹی کتنی خوش نصیب تھی، تم نے 20 مرتبہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فاقے کھلوائے۔ مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں پانی پت سے کاندھلا کرانا جانے کے لیے پیدل سفر کر رہا تھا، چلتے چلتے راستے میں ایک گاؤں آیا، شام ہوئی، میں وہاں ٹھہر گیا، مسجد میں گیا، میں نے مسجد کی صفائی کی اور اذان دی، کوئی نہ آیا، مغرب کی اذان دی تو ایک آدمی آیا، جماعت کر لی، نہ ہوٹل تھا نہ کوئی دکان تھی، میں نے سوچ لیا آج پانی پی کر گزارا کر لوں گا، یہ بھی صبر کرنے والوں کی بات ہے، ورنہ جناب بیٹھکوں کے دروازے کھٹکھٹانا بھی کوئی بڑی بات نہیں۔ مولانا نے سوچا آج تو پانی پی کے سو جاؤں۔ کچھ دیر کے بعد ایک آدمی آیا اور اس نے 3 روٹیاں لا کر کے مولانا کو دی۔ حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے ہیں،
اتنا متقی اور پرہیزگار تھا، اتنا متقی اور پرہیزگار تھا کہ اس وقت ہندوستان کے علماء اس کے تقوی پہ فخر کیا کرتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ نبی کو دودھ پلانے والی مائی کے قدموں میں دفن ہوا۔ مولانا فرماتے ہیں 3 روٹیاں لے کر ایک آدمی آیا، میں نے کھا لی، عشاء کی نماز پڑھی اور سو گیا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ مجھے 3 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ خواب میں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ زیارت ہوئی۔ میں بڑا خوش ہوا، واہ 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 واہ، یہ تو جنت ہے، یہ مسجد نہیں، یہ تو عجیب جگہ ہے۔ کہا میں اگلے دن بھی وہیں ٹھہر گیا اس لالچ میں کہ ایسی جگہ جہاں 3 مرتبہ آقا کا دیدار نصیب ہو، کون چھوڑے ایسی جگہ کو۔ مولانا فرماتے ہیں اگلے دن مغرب کی نماز کے بعد وہی آدمی آیا اور 2 روٹیاں لے کر آیا۔ جب میں 2 روٹیاں کھا کے سو گیا تو مجھے اس رات کو 2 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار نصیب ہوا، 2 زیارت نصیب ہوئی۔ اب میری یہ تسلی ہوئی کہ یہ جگہ کی بات نہیں، یہ تو اس روٹی میں کمال ہے۔ 3 کھائی 3 مرتبہ زیارت ہوئی، 2 کھائی 2 مرتبہ زیارت ہوئی۔ کہا میں پھر تیسرے دن بھی وہیں ٹھہر گیا، ایسی چیز کو چھوڑ کر جائے کون۔ کہا جب تیسری رات آئی، عشاء کا وقت آیا اور وہی آدمی 1 روٹی لے کے آیا اور آنکھوں میں آنسو سے کہنے لگا مولانا کل آپ قیام نہ کریں، کل کو آپ یہاں نہ ٹھہرے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ مجھے تو وہ چیز مل رہی ہے یہاں، میں تو ساری عمر بھی نہ جاؤں، ایسی چیز کہاں ملے؟ اور تو کون ہے جو جتنی گنتی میں تیری روٹی کھاؤں اتنی مرتبہ تیرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو؟ تیری روٹی میں کیا کمال ہے؟ وہ رو کے کہنے لگا پرسوں اتنی مزدوری بنی تھی کہ 3 روٹیوں کا آٹا بنا، میں آپ کو دیکھ کے گیا، میں نے بیوی سے کہا میرے نام کی روٹی دے دے، مسجد میں کوئی اعلیٰ درجے کا عابد زاہد ہے، کوئی درویش فقیر ہے، اس کو روٹی کھلاؤں گا۔ بیوی کہنے لگی چلو میں بھی فاقے پہ فاقہ کر لوں گی، میرے نام کی بھی لے جاؤ۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ کہنے لگا ابا آج تو میں بھی فاقہ کروں گا، میرے نام کی بھی لے جا۔ پرسوں تو تینوں نے فاقے پہ فاقہ کر لیا۔ کل بچے کی حالت خراب ہو گئی، وہی 3 روٹیوں کا آٹا مزدوری میں پھر ملا، بچے کی روٹی تو اس کو دے دی، ہم نے میاں بیوی نے تیسرے دن بھی فاقہ کر لیا اور کہا آج بھی میں نے مزدوری کی تھی، آٹا اتنا ہی ملا کہ 3 روٹی بنے۔ چوتھے دن میں بیوی کی حالت خراب ہو گئی، آج بچے کی بھی دے آیا ہوں، بیوی کی بھی دے آیا ہوں، کل کو مجھے اپنا اعتبار نہیں، میرا کیا حال بن جائے گا، اس لیے کہتا ہوں کہ کل کو آپ یہاں قیام نہ کریں۔ دینا تو ان لوگوں کا تھا 4 دن کے فاقے خود کاٹ کر مسجد میں بیٹھے ہوئے مسافر کو دینا۔ تو اگر لاکھ روپے میں سے 2 روپے پھینک دیا تو حاتم طائی کا باپ نہیں بن سکتا۔ صحابہ وہ تھے جنہوں نے خود فاقے کر کے دوسروں کو کھلایا، خود پریشان ہو کر کے دوسروں کی پریشانی کو دور کیا۔ تو عثمان فرماتے ہیں میری دوسری پسند یہ ہے کہ عثمان کی روٹی ہو، غریب کا پیٹ ہو، اور تیسری فرمایا میں چاہتا ہوں غریب کا بدن ہو، میرا کپڑا ہو، قبر تک لوگوں کو پہناتا ہی چلا جاؤ، اور پہنایا کھلایا لوگوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحابہ کرام سے غلامی نصیب فرمائے اور ان کی محبت کے صدقے میں اللہ پاک ہم سب کی نجات فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی امی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما،
سب کے دکھ دردوں کو دور فرما، اے اللہ سب کی تلخیوں کو راحتوں سے بدل دے، الہ العالمین سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، یا اللہ یہ جتنے بھی فقیر تیرے دروازے کو جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں سب کی جھولیاں بھر دے، یا اللہ سب کو بامراد بنا دے، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما دے، یا اللہ سب کی روزی رزق میں فراخی عطا فرما، وسعت عطا فرما، یا اللہ ہم سب کی اولاد کو ہمیں نمازی اور نیک بنا، بے اولاد کو اولاد عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو سچا مسلمان سچا دیندار بنا، الہی ہم سب کے ماں باپ اور باپ دادا اور تمام مسلمانوں کو بخشش فرما، الہی سب تمام مسلمانوں کو آخرت کا فکر نصیب فرما، کامل ایمان کے خاتم بالخیر فرما، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔